بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان عابد حسین بھٹی 97 نیوز کی طرف سے اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں جی ایپکا کے آفس میں جو ہے وہاں پہ موجود ہوں. چودھری مختار گجر صاحب کے جو دفتر پر موجود ہوں تاکہ انہوں نے جو پہلے دھرنا دیا تھا ملازموں کی تنخواہیں اور پینشن کے حوالے سے جو انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا اور وہ ان کی کامیابی ان کو ملی، اور اب میں ان کے دفتر میں موجود ہوں اور وہاں پہ جا کے جو کہ احمد مختار صاحب سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. میں جی اس وقت چودھری مختار صاحب کے پاس موجود ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کو پہلے تو 97 نیوز جو ہے وہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ جو آپ نے پروٹیکٹ کیا اور اس میں کامیابی آپ کو ملی. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے کتنے دن آپ کو لگے تھے پروٹیکٹ کرتے ہوئے؟ سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کا، اشرف ندیم بھٹی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اپنا ٹائم نکال کر، اور آپ کے چینل نے ہمیشہ لوگوں کی شہر کی تمام جو خبریں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ حکومت وقت تک پہنچائیں اور کئی مسائل حل کروائے. اس پر میں آپ کا مشکور ہوں. اور اسی طرح آپ نے ہمارے جو دھرنا تھا اس کی بھی کوریج مکمل طور پر کی، اس پر آپ کا مشکور ہوں. تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے یہ تو ایک طویل جدوجہد ہے. ہماری تقریباً الحمدللہ 25 سال سے ہم ملازمین حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو الحمدللہ اللہ کا کرم کی وجہ سے اور لوگوں کے کٹ کی وجہ سے الحمدللہ یہ تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے حل فرمائے. تو اس میں 6 ماہ سے ہم جدوجہد کر رہے تھے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، آسمان کو چھو چکی ہے. آج لوگوں کو اپنا، پہلے کہتے تھے نا 70 چھپا رہے تو وہ بھی بڑی بات، آج 70 چھپانا بھی بہت مشکل ہے. تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک تحریک کا اعلان کیا 6 ماہ سے. پھر بجٹ آ گیا، بجٹ میں ہم اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہم نے. وہاں پر ریڈ زون میں تک گئے ہم، پارلیمنٹ ہاؤس کی دیواروں تک. وہاں پہ ہم نے جا کر، کیونکہ اگر دور دراز یا صوبوں میں بیٹھ کر یا باقی سڑکوں پہ بیٹھ کر حکومت نہیں سن رہی تو ہمارا یہ تھا کہ ان کے کان میں جا کر وہاں پہ شاید ڈھونڈ رینکے اور وہ لوگوں کی آواز کو سنیں، مظلوموں کی آواز کو سنیں. تو وہاں پر ہم نے پروٹیسٹ کیا اور وہاں سے ہم نے الحمدللہ مہنگائی کے تناسب سے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اس حالات میں 35% ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کروایا الحمدللہ، اور پینشنرز کی 17.5% تنخواہوں میں اضافہ کرایا. اور وہاں سے جب ہم لوگ خوشیاں منا رہے تھے پنجاب میں آئے تو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے اناؤنس کر دیا جو ہمیں رننگ بیسک پہ ملنا تھا. اگر کسی بندے کا 20,000 10,000 بڑھنا تھا تو وہ 2,000 پہ آ جاتا ہے، انیشل پہ آ جاتا ہے. تو انیشل بیسک جب بڑھا رہا تھا تو ہم نے تو یہ اناؤنس سب ملازمین نے کر ریجیکٹ کر دیا تھا بجٹ پنجاب کا، اور کہا تھا کہ یہ جو ہمیں 1,500 2,000 دے رہے ہیں یہ بھی اپنے گھر کے ٹیشوز کے لیے رکھ لیں، شاید آپ کے کام آ جائے. تو اس میں ملازمین نے طویل جدوجہد کی اور الحمدللہ 5 دن کے ایک عظیم الشان دھرنا دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ہے. تاریخ، ملازمین کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا تھا. جو شدت کی گرمی تھی، سورج جو ہے نا وہ آگ اگل رہا تھا اور زمین جو ہے نا اتنی گرمی اس شدت کے ساتھ تھی کہ اگر کوئی انڈا یا کوئی چیز زمین پر سڑک پر پھینکا جائے تو وہ بھی پک جائے. لیکن لوگوں نے اس شدت گرمی کا اور تمام مسائل کا مقابلہ کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی شامل اور مرد تھے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اس گرمی کا بھی مقابلہ کیا اور اس دہشت کا جو حکومت اس وقت تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، تو ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا کیونکہ سر کفن باندھ کر سر پر ہم آئے تھے اور ہمیں یہی تھا کہ ٹھیک ہے اگر اللہ کو منظور ہے چلے گئے تو چلو شہید ہو جائیں گے، بچ گئے تو غازی. یہ سوچ کر ہم کشتیاں جلا کر وہاں پہ گئے تھے اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. اور 5ویں دن وہاں پر وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے وہاں پر ملک احمد خان صاحب کو بھیجا کیونکہ وہاں پر کئی سیاسی جماعتوں سے پہلے آئی، پیپل پارٹی آئی، جماعت اسلامی آئی، جمعیت علماء پاکستان آئی، سیاسی اور فلاحی جماعتیں بہت ساری آئیں اس اسٹیج پر ہماری.
اور انہوں نے ہمیں ہزار جہیتی کیا، ہزار ہمدردی کیا، ان کے بھی ہم مشکور ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے جو وہاں پر آئے اور انہوں نے ان مظلوموں کے ساتھ ہزار جہیتی کیا۔ اور اس کے بعد ملک احمد خان صاحب آئے، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ جیسے فیڈرل میں تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ ہوا ہے، اور جو آگے پینشنر ہیں جو دینا چاہتے ہیں، جو کٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو ہم ویسے ہی دیں گے۔ اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ 2-4 دن لگ گئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ انہیں بھی ایک عظیم جدوجہد کرنی پڑی ملک احمد خان صاحب کو، اسلام آباد میں ہو یا پنجاب میں ہو، کیونکہ محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب ایک کمیٹڈ آدمی، انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی اسے پورا کیا، اور وہ کم کا بجٹ نہیں تھا، ایک ہیوی بجٹ تھا۔ اور ہم نے ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر بیوروکریٹس کو، ڈیسیز کو اور دوسرے افسران کو کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں لے کے دی جا سکتی ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ دیا جا سکتا ہے، ایک سیکریٹریٹ کا بلاک ٹھیک کرنے کے لیے 63 کروڑ روپے لگایا جا سکتا ہے، ان کے دفاتر میں 2-2 کروڑ روپے لگا کر ایک نئے آفیسز کو دوبارہ مرضی سے ان کی مرضی کے مطابق رینوویٹ کر کے اس پہ 1.5 کروڑ روپے لگائے جا سکتے ہیں ایک پہ، تو پھر ان غریبوں کو جو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ان کا حق دیا جا سکتا؟ تو ایک فوج در فوج اپنی وہ کیبنٹ بن سکتی ہے، تمام اخراجات ہو سکتے ہیں، تو ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں اربوں روپے جا سکتے ہیں، تو ملازمین کو ان کا حق کیوں نہیں مل سکتا؟ ملازمین اس وقت فاقہ کشیوں کا، خودکشیوں کا شکار ہیں، لوگ اپنے بچوں سمیت زہر کھا کر ندی نالوں میں، نہروں میں کود رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک ماں کا کردار ہوتی ہے اپنی عوام کا، تو سب سے پہلے ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو بھی دیکھیں، اداروں کو چلانا ہے، تو ادارے تب ہی چلیں گے جب وہ انہیں کم از کم سکون تو ہوگا کہ میں گھر سے آیا ہوں تو گھر کے کو اخراجات پورے ہوں، بچوں کا دودھ پورا ہو جائے، بچوں کی کتابیں پوری ہو جائیں، بچوں کی فیسیں پوری ہو جائیں، گھر کا کرایہ پورا ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں، بجلی کا بل پورا ہو جائے، سوئی گیس کا بل ہے، آئے دن بجلی کا بل بڑھ رہا ہے، گیس بڑھ رہی ہے، اور یوٹیلٹی بل ہے، معاملات ہیں، بہت سارے جینا مرنا ضروریات اشیاء آپ دیکھیں کس قدر روزانہ کے بجٹ کے حوالے سے بڑھتی ہیں۔ پہلے ہوتا تھا سال بعد بجٹ آتا تھا، ایک ہوتا تھا کہ سال بعد یہ فلانی چیز بڑھنی ہے، آج تو جب ہم صبح اٹھتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک نیا بجٹ ہوتا ہے، دودھ کی قیمت اور ہے۔ آپ نے ملازمینوں کا جو ہے وہ تنخواہیں بھی بڑھوا دی اور پینشن جو ہے وہ بھی بڑھوا دی، اور وہ جو ہے نا بالکل اس میں اضافہ ہو گیا، اس کے لیے آپ نے احتجاج بھی کیا اور سب اپنی جو بات تھی وہ منوا لی۔ اب میرا یہ ایک سوال ہے، بڑا چھوٹا سا اور سوچا جائے تو بہت بڑا بھی ہے، کہ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کی تو تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ جو ہے اپنے گھر بار وہ اچھے طریقے سے چلا دیتے ہیں، جو عام عوام ہے، وہ جو جن کے پاس کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے، پرائیویٹ ہے، اور کوئی ریڑھی ٹھیلا لگاتا ہے، اور ان کے لیے بھی تو مہنگائی ہے نا، تو اس کے حوالے سے جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اپنی حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ ریاست جو ہوتی ہے ماں کا کردار ہوتی ہے۔ ریاست میں باقی جو عوام ہے وہ ضروری سرکاری ملازم نہیں ہے، اس میں سب آتے ہیں، سب کے لیے انہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ٹھیلے باز ہے، دکاندار ہے، یا دوسرے ہیں یا غریب ہیں، تو ان کے بھی مواقع ایسے ہونے چاہیے، روزگار کے مواقع ہونے چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے نا آج لوگ بے روزگاری عام ہے، آج لوگ فاقہ کشیوں کا شکار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، عام یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو باقی جو ہوتا ہے کہ یہ فکس آمدن والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کوئی ایسا اور طریقہ نہیں ہے کوئی، یہ اس نے اگر 20,000 تنخواہ ہے، 50,000 تنخواہ ہے، 25,000 تنخواہ ہے، تو اس پہ گزارا کرنا ہے۔ تو سر عام عوام جو ہے، جو عام عوام ہے، جو دکاندار ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بتا رہا ہوں کہ ایک عام دکاندار ہے نا، وہ منڈی سے جب سودا لاتا ہے تو اس کو جس ریٹ پہ ملتا ہے وہ اس پہ پروفٹ رکھ کے بیچ دیتا ہے۔ ایک ریڈی والے کو عام اگر 200 روپے منڈی سے ملے، وہ 250 روپے آ کے بیچ رہا ہے، اس نے آپ کو اپنا پروفٹ رکھ لیا، وہ کچھ ہی نہ کسی طریقے سے جو کسی سلسلے میں روزگار پہ لگا ہوا ہے، الحمدللہ اس میں وہ کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن فکس آمدن جن کی ہے نا، 25,000 روپیہ فیکٹری سے لے رہا ہے، 15,000 لے رہا ہے، تو اس کے لیے جب صبح ایک نئی صبح آتی ہے اور اس میں
اس سے جب سودا خریدنے جاتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے 500 روپے کی کچھ چیزیں آ جائیں گی، لیکن جب وہ جاتا ہے تو وہی 500 والی جو ہے نا وہ 600 700 روپیہ دینا پڑتا ہے اس کا، تو وہ پورا کرنا مشکل ہے۔ باقی عوام جو غریب عوام ہے ان کے لیے کرنا، میں کہتا ہوں سب کے لیے حکومت کا فرض ہے۔ حکومت کا سب سے پہلے انہیں عوام کا ریاست کو سوچنا پڑے گا۔ ماں کا کردار اسی لیے ہوتا ہے نا، ماں کو دیکھنا چاہیے، بچہ یہ نہیں ایک بچے کو دیکھنا، دو ہر ایک کی طبیعت ہے، ہر ایک کا معاملہ ہے، ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ میرے بچے کی وہ کیا معاملہ ہے، اس کی کیا ضروریات ہیں۔ مختار گجر صاحب زندہ باد، 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 مختار صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مختار تیرے جان سے بے شمار، مختار تیری سوچ سے انقلاب آئے گا، مختار تیری جرأت سے انقلاب آئے گا، ہمارے ساتھ ہے۔ لیبر یونین زندہ باد، لیبر یونین زندہ باد، لیبر لیڈر زندہ باد، لیبر لیڈر زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ملازمین اتحاد زندہ باد، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ شکر ہے یا اللہ، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے یا اللہ، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے یا اللہ، شکر ہے۔ جی بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا، جی بڑی مہربانی۔ ناظرین جو ہے یہ تھے چودھری مختار احمد صاحب گجر، اور ان کے دفتر پر میں اس وقت موجود تھا اور ان سے بات بھی ہوئی، اور انہوں نے کافی اچھی باتیں کی، اور عام عوام کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور مہنگائی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے احتجاج کرنا ہر شہری کا، ہر ملازم کا، ہر عام عوام کا حق ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عابد حسین بھٹی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔